السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البادي بالسلام بريء من الكبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت دے کر ایک بہترین معاشرے میں پیدا فرمایا، ایماندار گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے ایک کان میں اذان کہی گئی اور ایک کان میں اقامت کہی گئی، یعنی سب سے پہلے مسلمان گھرانوں میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کے کان کے ذریعے سے دل تک اللہ کا نام پہنچ جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے، کسی یہودی یا عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتے، تو اس نعمت سے ہم محروم رہتے اور ایمان کی دولت سے ہم محروم رہتے۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم۔ کبھی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو خاص ہمیں نعمتیں عطا کی ہے، ان نعمتوں کو سوچنا چاہیے، ان نعمتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور شکر کرنا یہ بہت بڑی عبادت، بلکہ قرآن پاک کی ابتدا ہی سورہ فاتحہ کی جو ابتدا ہوئی ہے الحمدللہ سے، اسی سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک شکر ادا کرنا
کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت اور اس پہلی سورت کے بھی سب سے پہلے جو الفاظ، جو جملہ ہے وہ ہے الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ شکر ادا کرتا رہے۔ تو نعمتوں کے استحضار سے، نعمتوں کو آدمی بیٹھ کر گنے، شمار کرے، شمار تو نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم کیا کیا نعمتیں اللہ نے مجھے خاص طور پر عطا کی۔ ایک تو عام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو عطا کر رکھی، جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دی، ہوا کی نعمت ہے، پانی کی نعمت ہے، اور بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جس میں ہر ایک شامل ہے، ہر ایک کو وہ نعمت مل رہی ہے۔ لیکن کچھ نعمتیں خاص طور پر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور پھر کچھ وہ نعمتیں ہیں جو ایمان والوں میں بھی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ جیسے میں مثال عرض کروں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص گھر دیا ہے۔ ہم کتنے مسلمان ہیں جن کو خاص گھر میسر نہیں ہے، کرائے کے گھر میں وہ رہتے ہیں، وہ بھی ایک نعمت ہے۔ گھر تو کم سے کم اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے ضرور، لیکن خاص گھر اللہ نے عطا کر دی تو ایک عجیب طرح سے اسے سکون اپنے گھر میں ملتا ہے۔ یہ سکون کئی لوگ اس سے محروم ہیں، تو بندہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہمارا مزاج اور ہماری عادت یہ بن گئی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو زیادہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، جو دوسروں کے پاس ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر ناشکری پیدا ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس گاڑی تو ہے لیکن کار نہیں ہے، تو ہم کار والے کو دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ ہم دنیا کے اعتبار سے ہمیشہ اس آدمی کی طرف نگاہ کریں جو ہم سے نعمتوں میں کم ہے۔ دینی اعتبار سے ہم اس آدمی کی طرف نظر کریں، اس آدمی کو دیکھیں جو ہم سے دین کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے۔ وہ نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، ہم صرف جمعہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کو دیکھیں۔ اگر آپ الٹا کریں گے، آپ یہ دیکھیں گے بھائی میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، فلاں آدمی تو صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ اور آدمی دین میں گرتا چلا جائے گا۔ اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا دین کے اعتبار سے، تو اس کے اندر اور شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا اور آگے بڑھے گا۔ یہ دیکھے کہ میں تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں آدمی تو ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے۔ میں صرف جو ہے جمعہ کے دن فرض نماز کے بعد 6 رکعت سنت پڑھ کر چلا جاتا ہوں، 4 رکعت سنت پہلے، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ کر چلا جاتا ہوں جو ضروری ہے، لیکن فلاں آدمی تو 2 رکعت نفل بھی پڑھتا ہے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھتا ہے۔ تو پھر آپ کے اندر اور جذبہ پیدا ہوگا کہ مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ انسان کی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو ہم ان نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، پہلے سے بہت ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، تو پھر ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور ایک طرح سے سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ شکوے شکایتوں سے آدمی کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، شکوے شکایتیں وہی کرتا ہے جو ناشکری کرنے والا ہوتا ہے، جس کے اندر نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی،
اس کو آپ دیکھیں گے جتنی بھی نعمتیں مل جائیں وہ شکوے شکایتیں کرتے ہی رہتے ہیں. خاص کر مستورات، ان کو کتنی بھی نعمتیں گھر کے اندر لا کر دے دی جائیں پھر بھی وہ شکوے شکایتیں کرتی رہتی ہیں. تو آپ یاد رکھیں یہ عورت جو ہے ناشکری ہے، اس کے اندر شکر کا جذبہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں. جب آپ تشریف لائے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے. تو آپ نے اپنی بہو سے وہاں بات چیت کی تو کہا کہ کہاں ہے اسماعیل؟ بتایا کہ وہ تو گھر سے باہر کسی کام سے گئے ہوئے ہیں. بہو پہچانتی نہیں تھی کہ یہ میرے سسر ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا گھر میں کیسے چل رہا ہے، گزر بسر کیسے ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ بہت برے حالات ہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تو کوئی نصیحت نہیں کی، آپ نے یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہا کہ جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے کہنا کہ گھر کی دہلیز کو بدل دے. یہ اشارتاً بات کہہ کر چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو بیوی نے کہا کہ ایک بزرگ شخص تشریف لائے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ میرے والد محترم ہیں. پوچھا کوئی پیغام دیا؟ ہاں یہ پیغام دیا کہ گھر کی دہلیز بدل دیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی ہے، وہ پہچان گئے کہ اس سے مجھے کیا پیغام دینا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو آئے تھے وہ میرے والد تھے، انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہیں میں طلاق دے کر جدا کر دوں، تم سے میں علیحدگی اختیار کروں. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو طلاق دے دیا، ان سے علیحدگی اختیار کر دوں. پھر چند دنوں کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کر لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بھی گھر میں موجود نہیں تھے. پوچھا کیسے گزر رہا ہے، گھر کے حالات کیسے ہیں، خیر خیریت معلوم کی. تو اس خاتون نے جواب میں کہا الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے، میرا شوہر بہت اچھا ہے، اچھے حالات سے ہم گزر رہے ہیں. یعنی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، شوہر کا شکر ادا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے پیغام دے کر گئے کہ جب شوہر آئے تو ان کو یہ کہنا کہ گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو وہی انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور یہ پیغام دیا ہے. تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد محترم ہے اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں. اس واقعے سے آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ناشکری کرنے والی بیوی ہے تو گھر کے اندر کبھی سکون نہیں آ سکتا. گھر کے مسائل آپ کتنا بھی حل کرنے کی کوشش کر لیں، بیوی اگر ناشکری کرنے والی ہے، اللہ کی بھی ناشکری کر رہی ہے، شوہر کی بھی ناشکری کر رہی ہے، جو نعمتیں مل رہی ہیں ان نعمتوں کا استحضار نہیں ہے، ان نعمتوں کو وہ دیکھ نہیں رہی ہے، بلکہ ان نعمتوں کو دیکھ رہی ہے جو ہمارے گھر میں موجود نہیں، تو پھر اس گھر کے اندر سے سکون نکل جاتا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی ہی کو بدلنے کا حکم دے دیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں شکر ادا کرنا یہ کتنا اہم ہے، اور ہماری زندگیوں میں سکون کے لیے بہت اہم چیز ہے کہ ہم شکر ادا کرنے والے. شکوے شکایتوں سے کبھی انسان کا بھلا نہیں ہوتا ہے، جس حال میں بھی ہو، چاہے اس کے حالات دوسروں کے اعتبار سے بہت کمزور ہو،
اور بہت تنگیوں سے وہ گزر رہا ہو، اس کے باوجود وہ شکر ادا کرے یہ دیکھ کر کہ میں جس حالت میں ہوں، دنیا میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھ سے بھی کم تر حالت میں، ان کے مقابلے میں تو اللہ نے مجھے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ یہ سوچ کر بندہ الحمدللہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، چاہے کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو تب بھی الحمدللہ۔ جب بھی آپ سے ہم نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ کوئی پوچھے کہ خیریت ہے تو ہماری زبان سے پہلے یہی نکلنا چاہیے کہ الحمدللہ۔ کاروبار کیسے چل رہا ہے تو بجائے ہم الحمدللہ کہنے کے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے، چل رہا کیسا کہ آپ کو تو معلوم ہے ملک کے حالات کیسا کہ چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جملہ بھی آپ کا بتاتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی حالت پر خوش نہیں ہیں اور شکر ادا نہیں کر پا رہے، اسی لیے تو آپ کے دل سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ چل رہا ہے۔ ہماری زبانوں سے یہ نکلنا چاہیے الحمدللہ۔ طبیعت کیسی ہے؟ ہو سکتا ہے بہت ساری بیماری میں مبتلا ہو، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے، زبان کو چل رہی ہے، آنکھ کام کر رہے ہیں، میں کھڑا ہوا ہوں، مسجد کو آ رہا ہوں، چل رہا ہوں۔ کتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، مہینوں سے پڑے ہوئے ہیں، سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، نہ ان کی زبان حرکت کر رہی ہے، نہ دیکھنے کے لیے آنکھ کام کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اصل میں مجھے یہ بات عرض کرنا تھا کہ آج معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس گھرانے میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اسلام کی دولت دی، ایمان کی دولت دی، کتنی بڑی دولت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ معاشرت کے جو آداب ہیں آج ہم محسوس کر رہے ہیں، آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کا جو معاشرہ ہوتا ہے، جیسا ان کا رہن سہن ہوتا ہے، جیسے پہلے تھا، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے تو بہت کمی آ چکی ہے۔ خاص طور پر میں عرض کروں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اور روز بروز ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان نشانیوں میں سے ایک نشانی، یاد رکھیں، دو قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک وہ نشانیاں ہیں قیامت کی علامات جن میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو ہونا ہے، اس میں ہمارا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی علامتیں ہیں، جیسے سورج جو ہے بجائے مشرق سے مغرب سے طلوع ہوگا، مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ ایک آگ نکلے گی جو ہم سب کو حشر کے میدان میں جمع کرنے کے لیے آئے گی۔ ایسے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، دجال کا نکلنا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ لیکن کچھ وہ نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر اور جن کو ہم محسوس کر کر اس سلسلے میں ہم کچھ کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے اختیار میں کچھ باتیں ہیں جو ہم اس کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں، اپنے حد تک۔ اس نشانی کی، قیامت کی، اس علامت کی جو شر ہے، نقصان ہے، اس سے بچنے کی ہم ایک حد تک کوشش اپنے طور پر تو کر سکتے ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعہ ان یسلم الرجل علی الرجل لا يسلم الرجل الا لمعرفته۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسلمان آدمی جو ہے سلام کرے گا صرف جان پہچان کی بنیاد پر کرے گا. یہ تو معلوم ہے کہ مسلمان ہے لیکن جان پہچان نہیں ہے تو ان کو سلام نہیں کرے گا. جن کو پہچانتا ہے صرف انہیں کو سلام کرے گا. السلام علیکم امام صاحب، کسی کا نام لے کر السلام علیکم، جبکہ وہاں دوسرے مسلمان بھی ہیں اور اس سے پہلے دوسرے مسلمان بھی اس کے سامنے سے گزرے. ظاہری اعتبار سے اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے، چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، کرتا پاجامہ ہے، چہرے پر ایمان کا نور ہے. ایک نور ہوتا ہے ایمان کی برکت سے، اگرچہ ظاہری علامتیں اس کے پاس نہ ہو، وہ داڑھی نہیں رکھا ہے، سر پر ٹوپی نہیں پہن رہا ہے جو مسلمانوں کا شعار ہے، ان سب کو اس نے چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی چہرے پر ایمان اس کے دل میں ہے تو ایک نور ہوتا ہے، اس سے پہچان لیتا ہے آدمی کہ یہ مسلمان ہے. اب بہت کمزور ہے ایمان تو یہ پہچان میں بالکل نہیں آتا کہ یہ ایمان والا ہے یا غیر مسلم ہے. اور اگر آگے بڑھ کر اس نے غیروں کا طریقہ بھی اختیار کر لیا ہے، انہی کے فیشن پر چل رہا ہے، بال اس طرح رکھے جیسے غیر مسلم رکھتے ہیں، کوئی ظاہری علامت نہیں ہے، ہاتھوں میں کڑا ڈال کر ہے جیسے سکھ ڈالتے ہیں، مسلمان ڈالا ہوا ہے. اب وہ پہچان میں نہیں آ رہا کہ یہ مسلمان ہے یا سکھ ہے، تو یہ الگ بات ہے. ورنہ اگر آدمی پہچان رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو سلام کرنا چاہیے. سلام اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہمیں دے رکھی ہے. بہت ساری جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں مسلمانوں کو، اللہ نے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت سلام کی دی ہے. کتنے بہترین الفاظ اللہ نے عطا کیے. ہر قوم ملتی ہے، آپس میں ملاقات کرتی ہے تو کسی نہ کسی لفظ سے ابتدا کرتی ہے، شروعات کرتی ہے. کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی گڈ ایوننگ کہتا ہے، کوئی نمستے کہتا ہے، کوئی نمسکار کہتا ہے، ہیلو کہتا ہے کہتا ہے. اپنی اپنی قوم کے اعتبار سے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو الفاظ عطا کیے، اللہ اکبر، کیا بہترین الفاظ اللہ نے ہمیں عطا کیے. کتنی بہترین دعا اللہ نے ہمیں سکھائی ہے. آپ اگر کسی کو گڈ مارننگ کہیں، گڈ ایوننگ کہیں، نمستے نمسکار، یہ تو کہنا نہیں چاہیے. مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. کسی قوم کی خاص وہ شناخت ہو، خاص پہچان ہو، قومی وہ پہچان بن گئی ہو اور اس سے عقیدہ منسلک ہو گیا ہو، عقیدہ لگا ہوا ہو، تو ایسے الفاظ کو استعمال کرنا بالکل جائز ہی نہیں. اس سے ہٹ کر آپ ہیلو ہے، آپ ان الفاظ پر بھی غور کریں، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، صباح بخیر، شام بخیر، اگر اس میں بھی دعا کی نیت کر لی جائے، دعا کے معنی اگر لے لیے جائیں، تب بھی ایک محدود دعا ہے کہ صرف جو ہے آپ کی صبح اچھی ہو، شام بخیر یعنی صرف آپ کی شام اچھی ہو. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ ہمیں عطا کیے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنے پیارے الفاظ ہیں اور کتنی دعائیں اس میں ہیں. ہمارے اکابر نے لکھا ہے، اللہ کرے کہ آج سلام کی اہمیت کو سن کر ہم سب سلام کرنے والے بن جائیں، ہم سب سلامتی کی دعا دینے والے بن جائیں. کتنے بخیل ہو چکے ہیں ہم کہ سلام کرنا بھی
ہمارے لیے بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اب خلق ناس، لوگوں میں بہت بڑا بخیل ہے جو سلام نہیں کرتا۔ ہمیں بخیل نہیں بننا ہے، ہمیں سخی بننا ہے، سلام کریں، دعائیں دیں۔ تو ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ اتنے پیارے الفاظ ہیں اور اس میں پیاری دعائیں ہیں کہ اگر کسی نیک بندے کی یہ دعائیں ایک مرتبہ بھی ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو ہماری زندگی سے گندگیاں دور ہو جائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اتنی بہترین دعائیں اس کے اندر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی ہو آپ۔ جب سلامتی اللہ کی ہمیں مل جائے تو کیا دنیا کی مصیبتیں، آخرت کی مصیبتیں ہمیں پہنچیں گی؟ اللہ تعالیٰ سلامتی میں ہمیں رکھ دے تو پھر ہمارا کون بگاڑ سکے گا؟ ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں، بندے پر اللہ کی رحمتیں آ جائیں تو پھر اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی اس کی زندگی میں زحمت نہیں ہوگی۔ وبرکات اور برکتیں، سلامتی کی بھی دعا، رحمت کی بھی دعا، برکت کی بھی دعا۔ اسی لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مستقل یہ دعا دینے کے لیے اور لینے کے لیے بازاروں میں جایا کرتے۔ ان کا کوئی مقصد خرید و فروخت کا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بازار اسی لیے جاتے تھے کہ وہاں مسلمان ملیں گے تو ان کو سلام کروں گا، اور ہماری عادت یہ بن رہی ہے کہ مل بھی جائے مسلمان کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آگے والا مجھے سلام کرے، میں بڑا آدمی ہوں۔ ٹھیک ہے، آداب میں سے یہ ہے، سلام کے آداب میں سے یہ بات موجود ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن بڑا یہ نہ چاہے کہ مجھے جو ہے کوئی دوسرا سلام کرے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہی یہی تو غلط بات ہے۔ ہمیشہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، سامنے والے کو بڑا سمجھے۔ اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے تو پھر اس کے اندر تکبر ہے، کبر ہے۔ اس لیے سلام کرنے میں ابتدا کرنا چاہیے۔ جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا، آگے بڑھ کر سلام کرنے والا، وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ اس کے اندر تکبر نہیں ہے، اسی لیے وہ آگے بڑھ کر سلام کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، آگے والے کو بڑا سمجھ رہا ہے، آگے والے کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس لیے آگے بڑھ کر سلام کر رہا ہے۔ تو اس کے اندر تکبر نہیں ہے، وہ تکبر سے بری ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس من بدأ بالسلام، اللہ کے نزدیک قریب ہے وہ آدمی جو سلام میں ابتدا کرے، شروعات وہ کرے سلام میں، اس بات کے انتظار میں نہ رہے کہ آگے والا مجھے سلام کرے، میں تو فلاں آدمی ہوں، میں کیسے آگے بڑھ کر سلام کروں، میں دکان کا مالک ہوں، یہ نوکر ہے، نوکر مجھے سلام کرے، میں باپ ہوں، بیٹا مجھے سلام کرے، میں بڑا بھائی ہوں، چھوٹا بھائی مجھے سلام کرے، میں فلاں ادارے کا صدر ہوں تو مجھے سلام کرنا چاہیے، میں مسجد کا امام ہوں، مقتدی مجھے سلام کرے، میں کیوں سلام کروں؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بات بتا رہی ہے کہ ہمارے اندر تکبر ہے اور ہم آگے والے کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم اپنے اندر سے تکبر کو نکالو، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سلام میں پہل کریں، آگے بڑھ کر سلام کریں، ہم اللہ کے بھی قریب ہو جائیں گے اور ہمارے اندر سے تکبر بھی نکلتا چلا جائے گا اور ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کا مزاج بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو سلام یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حکم دیا کہ جاؤ وہاں فرشتوں کی جماعت ہے ان کو سلام کرو اور ان سے جواب کو سنو، وہ جو جواب دیں گے وہی تمہاری اولاد کا جواب ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے، فرشتوں کی جماعت تھی، السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہاں تک کہا۔ تو آپ اندازہ لگائیں سلام کی کتنی اہمیت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں دوسرا کوئی حکم نہیں، سلام کا حکم، اور پھر فرشتوں کے جواب کو سن کر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری اولاد کا وہی جواب ہوگا۔ تو فرشتوں نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے جواب بنایا گیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، بعضوں نے فرض قرار دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، اہمیت کو سمجھیں اور سوچیں کتنی مرتبہ لوگوں نے ہمیں سلام کیا، ہم نے جواب تک نہیں دیا، اور جواب میں زور سے جواب دینا یعنی اس آدمی کو سنائی دے یہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن کم از کم آہستہ تو سلام کا جواب دیں۔ لیکن اگر آپ جواب ایسے انداز سے دیں کہ اس سامنے والے کو سنائی دے دیں تو اس کو بھی اطمینان ہو جائے گا کہ اس نے میرے سلام کا جواب دیا ہے۔ اگر آپ نے آہستہ سے جواب دے دیا اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوا، معلوم بھی نہیں ہوا، تو وہ بدگمان ہوگا کہ آپ نے جواب ہی نہیں دیا، بڑا تکبر والا آدمی ہے، متکبر آدمی ہے، سلام بھی کر رہا ہوں جواب نہیں دے رہا ہے۔ یا اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بھئی کیا بات ہے، کہیں یہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے جس کی وجہ سے جواب بھی نہیں دیے۔ اب اس کے دل میں عجیب و غریب خیالات آنے لگیں گے، پریشان ہوگا اندر سے کہ میں نے اس کو کیا کر دیا، کیوں یہ مجھ سے ناراض ہے۔ تو اس پریشانی میں آپ نے اس کو ڈال دیا، یہ بھی تو گناہ ہے کہ آپ نے ایک مسلمان کو پریشان کر کے چھوڑ دیا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ سلام کا جواب اتنی آواز سے دے کہ سلام کرنے والا بھی سن لے، جواب دینا واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق بیان کیے، 6 حق ہیں اور یہ ادا کرنا ضروری ہے، اس میں غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ مسلمان ہے تو پھر ایک دوسرے مسلمان کے یہ حقوق کو ادا کریں۔ ان میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو اس کو سلام کریں، کہ مسلمان کا حق ہے کہ سلام کریں۔ اور دوسرا حق بیان فرمایا کہ اگر وہ دعوت دے تو اسی دعوت کو قبول کریں، کھانے کی دعوت دے رہا ہے، ولیمے کی دعوت دے رہا ہے تو اس دعوت کو قبول کریں، یہ مسلمان کا حق بنتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کو یہ اچھی طرح اندازہ ہے، خطرہ ہے کہ جس دعوت کو یہ مجھے بلا رہا ہے اس دعوت میں اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف کام ہوں گے، ناجائز کام ہوں گے، رسم و رواج پر کام کیا جائے گا، جیسے آج کل کی شادیاں ہیں، آج کل کے ولیمے، اچھے اچھے گھرانوں کی شادیاں آپ نے دیکھ لیا ہے، اچھے اچھے گھرانوں کے ولیمے آپ نے دیکھ لیا ہے، دیندار ہیں، بڑے پکے نمازی ہیں، لیکن ہم نے جیسے بارہا عرض کیا ہے اگر کسی کی دینداری کو دیکھنا ہے
تو اس کے پہلے صف میں آ کر نماز پڑھنے کو دیکھ کر آپ مطمئن نہ ہو جائیں کہ بڑا دیندار ہے. اس کی دینداری کو اگر آپ دیکھنا ہے تو نکاح کے موقع پر دیکھ لیجئے، اس کے بیٹے کے نکاح میں دیکھ لیجئے، اس کے بیٹی کے نکاح میں دیکھ لیجئے وہ شریعت پر کتنا عمل کرتا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا بڑا دیندار ہے. ایک طرف تو تہجد گزار بھی ہے، اور پھر جب خوشی کا موقع آیا تو اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دے. یہ کون سی دینداری ہے؟ بے حساب مال خرچ کیا جا رہا ہے شادیوں پر، فضول خرچیاں ہو رہی ہیں. تو ایسی اگر دعوت ہے جس میں شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ نہیں جانا چاہیے. ان کی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے. ہمارے اوپر یہی اعتراض ہے بہت شوق کو کہ ہم دعوت دیتے ہیں، حضرت آتے نہیں ہیں. وجہ یہی بنتی ہے کہ ہمیں ایسی دعوتوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے. شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی. آپ لاکھ ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں محبت ڈال ہی دے گا. پھر اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے، صرف اسی بنیاد پر نہیں آئے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو ہمیں ناراض نہیں کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں سے نفرت کو نکال کر محبت کو ڈال دے گا. بالکل تجربے کی بات ہے. اکثر شیطان آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ اگر آپ شادی میں نہیں جائیں گے تو رشتہ کاٹ لیں گے، ناراضگیاں پیدا ہو جائیں گی. رشتہ جوڑنے کا بھی شریعت نے حکم دیا ہے. شیطان اس طرح پٹی پڑھاتا ہے. دوستی نبھانے کا بھی شریعت نے حکم دیا ہے، اس سے چلے جاؤ. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے رشتہ داروں کو آپ راضی کریں گے. محبت ڈالنے والا کون ہے؟ نفرت پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ یقین ہونا چاہیے کہ محبت اور نفرت یہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ جہاں چاہتے محبت ڈال دیتے ہیں، جہاں چاہتے نفرت ڈال دیتے ہیں. اگر شریعت کے خلاف کام کریں گے تو اللہ نفرت ڈالیں گے، اور شریعت کے مطابق کام ہے تو اللہ محبت ڈالیں گے. تو دوسرا حق یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی دعوت دے اور آپ کو یہ یقین ہو کہ وہاں اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف کام نہیں ہوں گے، آپ کو گھر میں دعوت دی جا رہی ہے کہ میرے گھر میں دعوت ہے، آئیے، آپ جائیے، اس کا حق ادا کیجیے. یہ مسلمان پر حق بنتا ہے دعوت کو قبول کریں. اور تیسرا حق بیان فرمایا کہ جب کوئی مسلمان چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کو یہ جواب دینا چاہیے یرحمک اللہ. اور یہ بھی واجب ہے، یاد رکھیں. اس میں بھی بہت کوتاہی دیکھنے میں ملتی ہے. بہت سارے مسلمان ہیں، جہاں تک تجربے میں بات یہ آئی ہے کہ 90 پر 8% بھی کہے تو مبالغہ نہیں ہے. وہ چھینکنے والے اور الحمدللہ کہنے والے کا جواب ہی نہیں دیتے. یرحمک اللہ کہنا واجب ہے. آپ نے جب اس سے الحمدللہ سن لیا تو آپ کے اوپر واجب بن گیا ہے کہ آپ یرحمک اللہ کہیں، اور آپ نے نہیں کیا تو پھر واجب ادا نہ کرنے کا گناہ ہوگا. یہ تیسرا حق ہے. چوتھا حق یہ بیان فرمایا کہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں، بیمار پرسی کرے جا کر. اور پانچواں حق یہ کہ انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. اور چھٹا حق یہ ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. یہ ایک حدیث ہے جس میں 6 حق بیان کیے گئے. تو اس میں ایک حق یہ بیان کیا گیا سلام کرنا ہے. جب بھی ملاقات ہو تو سلام کریں. مسلمان ہے، سلام کریں، چاہے وہ آپ کا نوکر ہے، آپ کے دکان میں کام کرتا ہے، آپ کے گھر میں کام کرتا ہے، آپ کا ڈرائیور ہے، کچھ بھی ہو، مسلمان ہے تو سلام کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے. سلام کریں، سلام کرنا سنت ہے، اور پھر سلام کا جواب دینا واجب ہے. اور سلام بھی مکمل کریں. اس میں بھی ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں کہ سلام بھی پوری طرح نہیں کرتے، الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. السلام علیکم، السلام علیکم،
السلام علیکم، یہ صحیح الفاظ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مکمل سلام ہے، یا کم از کم السلام علیکم کہنا چاہیے۔ الفاظ اگر ہم صحیح ادا نہیں کر رہے تو معنی اس کے بدل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں یہود رہتے تھے، ان کے اندر بڑی خباثت تھی، کچھ نہ کچھ شرارت کرتے رہتے تھے، جیسے آج بھی دنیا میں کچھ نہ کچھ شرارت کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو وہ جب صحابہ اکرام سے ملاقات کرتے تو سلام یوں کہتے، السلام علیکم، لام کو نکال دیتے، السلام علیکم۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہو۔ اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے، ایک تو السلام علیکم کے معنی ہم نے بتا دیے کہ سلامتی ہو اللہ کی تم پر، اللہ تمہیں صحیح سالم رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اور اگر آپ نے لام نکال دیا، السلام علیکم کہا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ تمہیں موت آ جائے، تم برباد ہو جاؤ۔ کتنے معنی بدل گئے۔ یہ یہودی یہی کیا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام کو السلام علیکم کہتے تھے، دعا نہیں دیتے تھے، بددعا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھی، تو آپ کو بہت غصہ آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دے رہے ہیں، شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جواب میں کہا، علیکم السلام واللعنہ، کہ تمہیں موت آئے، اللہ کی تمہارے پر لعنت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مہلن یا عائشہ، رک جا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سلام غلط کیا، بددعا دی ہے، میں نے تو اس کا جواب دے دیا، وعلیکم کہہ دیا، یعنی جو بددعا تم میرے لیے کر رہے ہو وہ پلٹ کر تمہارے ہی اوپر آ جائے، وعلیکم۔ یہی حکم ہے، یہاں یاد رکھ لے مسئلہ، اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کرے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، مسلمان نہیں ہے، وہ آپ کو سلام کر رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے بہت سارے غیر مسلم جو ہے مسلمان کے ساتھ رہتے ان کی زبان پر بھی السلام علیکم آ جاتا ہے، وہ اگر سلام کرے تو ہمیں جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے، صرف وعلیکم کہیں، اور نیت یہ کر لیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں ایمان کی دولت دے، یہ نیت کر لیں اور وعلیکم صرف کہیں۔ سلام کی ابتدا تو مسلمان کسی غیر مسلم کے لیے کرنا ہی نہیں ہے، ان کو اگر سلام کرنا بھی پڑ رہا ہے تو یہی گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، یہی کہنے ان کے ساتھ، نمستے نمسکار تو نہیں کہنا ہے۔ یا صرف جو ہے آپ اپنی گردن کو ہلا دیں، جیسے آج بہت سارے مسلمان ایک دوسرے کو دیکھ کر گردن ہلا لیتے ہیں، وہ بھی جواب میں گردن زور سے ہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سا سلام ہے؟ اور بہت سارے لوگ دور سے ہی صرف گویا ایسا لگتا ہے جیسے غیر مسلم آشیرواد دیتے ہیں۔ زبان سے سلام کی یہ الفاظ ادا کرنا ہے، تبھی تو سلام ادا ہوگا۔ یہ دعا آپ دے رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دور ہیں، آپ دور سے کسی کو سلام کر رہے ہیں تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ تو کیا تاکہ اس کو پتا چلے کہ میں سلام کر رہا ہوں، لیکن زبان سے بھی الفاظ آپ کو ادا کرنا ہے، ایسا نہیں کہ صرف دور سے ہی جیتے رہو، وہ بھی ٹھیک ہے۔ سلام کرنے کے آداب ہیں، سلام دعا ہے، اور اس دعا کو لینا چاہیے، بار بار کرنا چاہیے۔ اس پر ایک واقعہ ذکر کروں گا، لیکن یہ واقعہ پہلے عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رک جاؤ، انہوں نے بددعا دی،
ہم نے اس کا جواب دے دیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، کہ عائشہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک میں نرمی کو پسند کرتے ہیں، ہر ایک چیز میں نرمی کو پسند کرتے ہیں، سختی اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی کو نکال لی جائے تو وہ اس چیز کو عیبدار کر دیتی ہے. تو بہرحال جواب اتنا ہی دینا ہے جتنا انہوں نے کیا. چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف وعلیکم السلام کہہ دیتی تو جواب ہو جاتا، لیکن آگے سے بڑھ کر آپ نے واللعنت بھی کہا کہ لعنت بھی ہو تمہارے اوپر. تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جواب اتنا ہی دینا چاہیے جتنا انہوں نے کیا. ہم کوئی اگر گالی دے تو بدلے میں 4 گالی ملا کر دیں. ایک تو گالی دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والے کو گالی دینا یہ فسق ہے، کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ نہیں ہے. توبہ کے بغیر معافی ہوتا ہے، یاد رکھیں. بعض مسلمانوں کی عادت ہے بات بات پر گالیاں دیتے، مذاق میں بھی گالیاں، دکان میں کام کر رہے اپنے نوکروں کو گالیاں ہی گالیاں، بے تحاشا زبان پر گالیاں نکلتی رہتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ بات بات پر گالی دیتا ہے، جب جھگڑا ہو تو گالی پر اتر آتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے. تو ہمیں منافق کی نشانیوں سے بچنا چاہیے. زبان کو گالی سے بالکل پاک کر لیں، کسی کو گالی نہ دیں. مسلمان کو گالی دینا تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کو یاد رکھیں، چھوٹا گناہ نہ سمجھیں. تو دعا ہے سلام کے اندر، اور بڑی بہترین دعا ہے. دعائیں لینے کا مزاج بنائے، دعائیں دینے کا مزاج بنانا. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دادا پیر ہیں، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پیر تو ہے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ، ان کے پیر ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ. آپ اندازہ لگائیں کتنے بڑے ولی ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دادا پیر ہیں، ہمیشہ ذکر میں رہتے تھے. حجامت کرانے جاتے ہیں تو وہاں بھی ذکر کرتے ہیں. حجام کہتا کہ حضرت مونچھ جب بنواتے تو آپ کی ہونٹیں ہلتے رہتی ہیں. تو حجام کہتا کہ حضرت تھوڑی دیر رک جائیے، مونچھ سے کم بنا لوں، آپ کے مونچھ کتر دوں، اس وقت کم سے کم زبان ہونٹ کو روک لیجئے. تو حضرت فرماتے بھائی آپ اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دیں. یعنی اتنا ذکر کیا کرتے. حضرت معروف کرسی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں ایک آدمی پانی پلا رہا تھا لوگوں کو اور دعا دے رہا تھا. کیا دعا دے رہا تھا؟ اللہ اس پر رحم کرے جو میرے پاس آ کر پانی پی لے. یہ دعا دے کر پانی پلا رہا تھا. حضرت معروف کرسی رحمت اللہ علیہ نے جب سنا تو آپ آگے بڑھے اور اس سے پانی لے کر پی لیا. مرید ساتھ میں تھے اور ان کو معلوم تھا کہ حضرت روزے کی حالت میں ہے، نفل روزہ تھا. تو مرید نے کہا کہ حضرت آپ کا تو روزہ ہے، آپ نے روزہ توڑ دیا. حضرت معروف کرسی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن ایک مسلمان، ایک نیک آدمی دعا دے رہا ہے تو مجھے دعا لینے کے لیے میں نے روزہ توڑ دیا کہ روزے کی میں قضا کر لے سکتا ہوں، لیکن پتہ نہیں اس کی دعا مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی. اس کی دعا لینے کے لیے میں نے اس سے پانی لے کر پی لیا. آپ اندازہ لگائیں دعائیں لینا یہ کتنی اہم چیز ہے. اس لیے دعائیں لینا بھی چاہیے، دعائیں دیتے بھی رہنا چاہیے. آسان طریقہ ہمارے لیے بتا دیا گیا کہ سلام کیا کریں، جب بھی ملے مسلمان ایک دوسرے سے سلام کریں، پہچان ہو یا نہ پہچان ہو، مسلمان ہے صرف اسی بنیاد پر اس کو سلام کیا کریں. راستے سے گزرتے ہوئے، گلیوں سے گزرتے ہوئے، جہاں بھی مسلمان نظر آئے سلام، السلام علیکم، السلام علیکم.
پورا سلام کریں گے نیکیاں زیادہ ملیں گی. جیسے حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہے, ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا بیٹھ جاؤ. اس کے بعد کہا 10. پھر دوسرے صحابی آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ نے جواب دیا, کہا بیٹھ جاؤ, کہا 20. تیسرے صحابی آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا 30. یہ کیا ہے؟ بتایا آپ نے کہ پہلے جو آئے تھے انہوں نے صرف السلام علیکم کہا, ان کو 10 نیکیاں ملی. دوسرے جو آئے انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا, 20 نیکیاں ملی. تیسرے جب آئے انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا, 30 نیکیاں ملی. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ایک ایک نعمت نیکی بڑی قیمتی ہے. آج حاصل کر لیں, اللہ دے رہے ہیں. مرنے کے بعد, آنکھ بند ہو جانے کے بعد یہ نیکیاں ہمیں نہیں ملیں گی. اور قیامت میں ایک ایک نیکی کے لیے آدمی, اللہ کرے ہم سب کی حفاظت کرے, بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرما دے. نیکیاں کم ہو جائیں گی تو ایک ایک نیکی کے لیے آدمی در در کے وہاں ٹھوکریں کھائے گا. آج اگر آپ سے کہا جائے, مجھ سے کہا جائے کہ بھئی ایک مرتبہ سلام کرو گے تو 30 روپے دوں گا, بتائیے میں کتنی مرتبہ ان کو سلام کروں گا؟ دنیا کے پیسوں کی تو قدر ہے, نیکیوں کی ہمارے پاس قدر نہیں ہے. ہم نیکیوں کی قدر کریں, کام آنے والی چیز نیکیاں ہے. آگے بڑھ کر سلام کریں, تکبر ختم ہوگا, بندہ اللہ کے قریب پہنچے گا. اور سلام کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. سلام اللہ کا نام ہے, اس لیے کچھ جگہوں پر سلام نہیں کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں وضو خانے کے پاس بھی لوگ سلام کرنے لگ جاتے ہیں, پیشاب خانے کے بعد بھی سلام, پیشاب خانے سے باہر نکلے ادھر سے آگے بڑھ کر السلام علیکم. ہر جگہ سلام نہیں کرنا ہے. اسی طرح کوئی آدمی, جیسے اب مجلس چل رہی ہے, بیان چل رہا ہے, باہر سے آنے والا سلام نہ کرے. یا کوئی کسی اہم کام میں مشغول ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میرے سلام کرنے سے اس کے کام میں حرج ہوگا, تو وہ سلام نہ کرے. کھانا کھا رہا ہے تو اس وقت بھی سلام کرنے سے منع کیا گیا, سلام نہ کریں. بیت الخلاء میں اور گندی جگہ پر سلام نہ کریں. مجلس میں آ رہا ہے, بیان چل رہا ہے, سلام نہ کریں. بقیہ جگہوں پر, حتیٰ کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تب بھی سلام کرنا چاہیے. اس کے الفاظ یہ ہیں جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ ہم تشہد میں پڑھتے ہیں. تو یہی حدیث پاک میں ہمیں سکھایا گیا کہ گھر میں جب داخل ہو تو اس طرح سلام کرے, السلام علینا, سلامتی ہمارے اوپر بھی, وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ کے نیک بندوں پر بھی, اس لیے کہ وہاں نیک جنات رہتے ہیں, فرشتے رہتے ہیں, تو ان کو سلامتی کی دعا دینا چاہیے اور ان کا جواب لینا چاہیے. اور یہ فرشتوں کی جو دعا مل رہی ہے یہ بھی تو بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جب آدمی ایک آدمی کو بھی سلام کرے تو ہم کیا کہتے ہیں, السلام علیکہ نہیں کہتے, واحد کا صیغہ استعمال نہیں کرتے, السلام علیکم کہتے, تم پر سلامتی ہو, تجھ پر سلامتی ہو, یہ نہیں کہتے. اس میں علماء نے لکھا ہے, ایک تو یہ ہے کہ آگے والے کی ہم عزت کر رہے ہیں, اس لیے ہم جو ہے بجائے تو کہنے کے آپ تم جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, ویسے ہی السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. اس میں دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ ہمیں یہاں نیت کر لینا چاہیے, جو کہ جمع کا صیغہ ہے, کم سے کم ہم 3 آدمی کو سلام کر رہے ہیں. حالانکہ ہے تو ایک آدمی, لیکن اس کے ساتھ 2 فرشتے ہمیشہ رہتے ہیں, کرامن کاتبین, جو ہمارے نیکیوں کو لکھنے والے, گناہ کو لکھنے والے. یہ دونوں فرشتوں کی نیت کر کے سلام کریں گے تو وہ فرشتے ضرور جواب دیں گے, فرشتوں کی دعا ہمیں مل جائے گی. اتنی بڑی چیز ہے, آپ سوچیے سلام اللہ نے کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے. اسی لیے نماز میں بھی یاد رکھیں, جب سلام پھیرے تو یہ حکم دیا گیا کہ نیت کر لیں, جتنے دائیں طرف مصلی ہیں تمام کو میں سلام کر رہا ہوں, سلامتی کی دعا دے رہا ہوں. اور جتنے فرشتے ہیں, نیک جنات ہیں, ان سب کو بائیں طرف پھرے تو ان سب کو بھی نیت کر لیں. پوری مسجد میں آپ نے, اگر آپ
سلام نماز کا پھیرتے ہوئے پوری مسجد والوں کی نیت کر لی تو اتنے لوگوں کو سلامتی کی دعا آپ نے دے دی، کتنا بڑا اجر و ثواب آپ کو مل گیا۔ نیت پر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں، تو سلام کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سلامتی کی دعا دیتے رہنا چاہیے اور دوسروں سے دعائیں لیتے رہنا چاہیے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، جیسے آج کل واٹس ایپ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ کو کوئی سلام بھیجتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے، پیغام بھیجتا ہے، اگر علماء نے لکھا ہے آپ کو ڈائریکٹ اس سے مخاطب کر کے سلام کیا ہے تو آپ کے اوپر جواب دینا واجب ہے، زبانی طور پر جواب اسی وقت دینا واجب ہے۔ جیسے ہی آپ نے اوپن کیا، اس نے دیکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھا ہوا ہے، تو آپ فوراً جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کے بعد اس کو تحریری طور پر یعنی جواب میں آپ اس کو بھی پیغام بھیج دیں وعلیکم السلام، یہ مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ نے زبان سے جواب دے دیا تو یہ کافی ہے، یہ کم سے کم کرنا ضروری ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ تحریری طور پر سلام کرتے ہیں، ہم جواب ہی نہیں دیتے، جیسے اب لائیو بیان چل رہا ہے، لائیو بیان کوئی سن رہا ہے، اس نے ہمارے سلام کو سنا تو اس کو اس وقت جواب دینا واجب ہے۔ ہاں اگر بعد میں بیان سن رہا ہے تو وہ تو سب لوگوں کو انہوں نے سلام کیا ہے، جیسے ہم نے آپ کو سلام کیا تو سب کو سلام کیا، تو اس نے بعد میں وہ بیان سنا تو اس وقت سلام کا جواب دینا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے، افضل ہے وہاں بھی وہ زبانی طور پر جواب دے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، معاشرت کے یہ بہت اہم آداب ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سلام میں آگے بڑھے، افشوا السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلامتی کو خوب پھیلاؤ۔ ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ۔ آگے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ پھر فرمایا محبت کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں، محبت پیدا ہوتی ہے آپس سے سلام کرنے سے، تم آپس سے سلام کرو گے، محبت پیدا ہوگی، اور محبت یہ ایمان میں اضافہ کرتی ہے، پھر تمہارا ایمان تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سلام کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑیں، اہتمام سے ایک دوسرے کو سلام کریں، کسی سے بات چیت بند ہے تب بھی اس کو کم از کم سلام تو کر لیا کریں، اللہ اس کی برکت سے اس کے دل میں اور آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی، وہ بھی ایک نہ ایک دن آپ کو جواب دینے والا بن جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جواب ہی نہیں دیتے، ہمیں تھکنا نہیں چاہیے، ہمیں تو نیکیاں مل رہی ہیں، وہ جواب دے نہ دے، ہمیں 30 نیکیاں مل رہی ہیں تو ہم جواب دیتے سلام کرتے رہے اور سلام کر کے آگے بڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہتمام سے سنت پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔